ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ سے آن دا کرنٹ سچویشن. گلوبلی کیا سچویشن ہے؟ اوبویسلی لوکنگ ایٹ ویسٹ ایشیا، خاص طور پہ ایران اور امریکہ، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی آیت اللہ خامنئی کا جو جنازہ ہے اس کا دوسرا دن ہے اس پورے پروسیس کا. ڈاکٹر صاحبہ لیٹس جسٹ موو ٹو اسرائیل، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا پہلے. اس سے پہلے کہ اسرائیل کی جو اس وقت پالیسی ہے لیبنان میں، غازہ میں کیا کریں، یہ بتائیے کہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی جس میں بڑی تفصیل میں ہے کہ اسرائیل نے ایک نہیں 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ ارادہ کیا رادر کہ جو نیگوسیٹرز ہیں ایرانی ان کو مار دیا جائے. تو ایک تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ سٹوری، اور پھر کہاں تک ایکچولی اسرائیل کو رین ان کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو پرانی پلے بک سے ہے نا. اسرائیل تو کب سے ڈیکیپیٹیٹ اور اسیسینیشن، بلکہ وار بائی اسیسینیشن کی پالیسی پرسیو کر رہا ہے. ایون بیفور دس وار کب سے کر رہے ہیں. ٹھیک، ابھی وہ ایرانین سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کر دیتے جی. تو یہ تو بہت ہی ایک سو اٹس انٹائرلی بلیویبل. میں تو یہ کہوں گی اٹ وڈ بی اے کریڈیبل اسٹوری بیکاز آف واٹ دے ڈو. لیکن میں سمجھتی ہوں اس وقت جو ڈبل ایسکیلیشن کر رہا ہے اسرائیل، ایک طرف سے غازہ میں اور دوسری طرف سے لیبنان، تو اٹس کوائٹ آبویس کہ وہ چاہتا کیا ہے. اس لیے کہ اس نے کوشش کی بھی ٹو انڈرمائن اینڈ ٹو سیبوٹاج دا یو ایس ایران ایگریمنٹ. اس میں obviously صدر ٹرمپ ویڈ ان، اور اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہر کوشش کرے گا کوورٹ اوورٹ کہ کسی طرح سے یہ ایگریمنٹ نہ ہو. تو اب ذمہ داری تو پھر ظاہر ہے واشنگٹن کی بنتی ہے کہ صدر ٹرمپ ہیز ٹو، جیسے آپ نے کہا، رین ان اسرائیل. اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو پھر تو دس کوڈ بی اے ڈیل بریکر. خاص طور پہ لیبنن میں ان کے تو ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم وڈرا نہیں کریں گے سدرن لیبنن سے، اور وہاں ان کا جو اسالٹ ہے وہ جاری ہے اس وقت. تو اسالٹ تو جاری رہے گا. تو یہی اس پر اگر آپ بات کر لیں کہ اس کا یعنی کہ ایران کس حد تک رسپونڈ کرے گا. حزب اللہ کی اپنی ایک ان کی بڑی کلیئر کٹ پوزیشن ہے، تو نو بڈی اسٹاپنگ اسرائیل. یہ ظاہر ہے آنے والے دنوں پہ پھر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان وی ول سی سم مور ایسکلیشن ان ٹرمز آف یوز آف فورس، اور حزب اللہ اپنے کو ڈیفینڈ کرے گا. تو کدھر یہ جاتا ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ، بیکاز لیبنان میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ ان اے سبسٹینٹیو وے روک رہا ہے. وہ تو جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ تو اٹس آل ان فیور آف اسرائیل. جو لیبنیز گورنمنٹ جو کہ بیچاری اسینشلی پاورلیس ہے اس نے کیا ہے. دیکھیں نسیم، اس پہ میں پھر واپس اسی چیز پہ آؤں گی کہ یہ تو پھر امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہ ڈیل بریکر ہو سکتا ہے. ایران نے تو پہلے بھی، آپ کو یاد ہے، نیگوسیشنز ڈیلے کیے تھے بلکہ بیکاز آف لیبنن. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے یہ پہلے. تو اگر دیکھیں ایم او یو کے تحت دی اسرائیلی آرمی از obliged to withdraw from southern Lebanon، لیکن انہوں نے تو کیا ہی نہیں، بلکہ کہا ہے کہ ہم تو نہیں کریں گے. بالکل. تو اب ظاہر ہے ایرانیز اس پہ چپ تو نہیں بیٹھیں گے نا. پہلے تو وہ ظاہر ہے ڈپلومیٹکلی ٹرائی کریں گے کہ وہ امریکہ کو کسی طرح سے رضامند کرے کہ وہ اسرائیل پہ اس کو کنٹرول کرے. اور اگر نہیں ہوتا تو دین ایران، جس طرح سے ایران نے کہا ہے کہ وی ول گیو اپ، انہوں نے لفظ استعمال کیا، وی ول گیو کرشنگ ریسپانس ٹو اینی ڈیزائن بائی اسرائیل ٹو ڈسرپٹ the situation. کیا کرشنگ رسپانس دے سکتے ہیں؟ missiles. اچھا missiles. ٹھیک. تو یہ غازہ پہ اگر تھوڑا سا فوکس کریں تو غازہ پہ آئی گیس یہ کہنا درست ہوگا کہ جینوسائیڈ اس لیول کا نہیں ہو رہا، لیکن آکیوپیشن تو از گیلپنگ اہیڈ ان ایوری سینس. یعنی کہ لوگوں کو ہٹانا، لوگوں کو نکالنا. اب یہ پلان ہے کہ لوگوں کو گیٹوز میں ڈال دیں گے، ان کی زمین ویسے ہی لے لینا ان سے. وہ جو پورا ایک پلان بنا تھا کہ جی وہاں اس کو ڈیولپ کریں گے ایز اے ریزورٹ ایٹسیٹرا. میرا خیال ہے کہ نتھنگ از آف دا ٹیبل.
غازہ پہ تو اسرائیل ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے جو اس کا پلان تھا, اور اس کو میں ویسٹ بینک کو بھی ایڈ کر لیجئے گا, تو چیلنج تو وہ بھی بہت بڑا ہے, اس چیلنج پر کسی کی تو نظر نہیں ہے. جی, it seems to be the forgotten war right now. افسوسناک بات یہ ہے کہ 1000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جب سے یہ جنگ مسلط کی اسرائیل نے غازہ پہ, تب سے over 73,000 فلسطینیوں کو شہید کی, 21,000 بچوں کو شہید کیا. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ یو این کی ایک انکوائری رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ ریویل کیا ہے ود ایویڈنس کہ کس طرح سے اسرائیل ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کرتا ہے بچوں کو, اور یہ جینوسائیڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے, بیکاز وہ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں the next generation. تو وہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کدھر گیا وہ بورڈ آف پیس جو اتنا لوگ جس کی تعریفیں کرتے جا رہے تھے ہمارے ملک میں بھی کہ بڑی زبردست, جی اس کے بعد تو پتہ نہیں امن آ جائے گا. کدھر گیا وہ بورڈ آف پیس؟ کیا انہوں نے ریکنسٹرکشن شروع کی؟ نہیں. کیا انہوں نے جو اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پر ڈپلوائے کرنا تھا وہ کیا؟ نہیں. ایک ملک نہیں تھا جس نے کہ اپنے ٹروپس بھیجے وہاں پر, اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا تھا یہ تو کوئی سیریس چیز ہی نہیں ہے, یہ تو ایک فاس تھا جو صدر ٹرمپ نے پلے کیا, جس میں افسوسناک بات یہ کہ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. لیکن آپ اگر صورتحال دیکھیں کہ انڈر دیٹ اگریمنٹ, جو بھی اگریمنٹ اس وقت ہوئی تھی جو امریکہ نے کروائی تھی بٹوین اسرائیل اینڈ حماس, تو اس میں تو اسرائیل واز سپوزڈ ٹو withdraw فرام many parts. It still controls half of Gaza. اور اب ان کے ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم 70% غازہ کنٹرول ٹیک اوور کریں گے, قبضہ کریں گے. بالکل. تو یہ سوال اٹھ نہیں رہا, مگر مجھے آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ ریز کیا اپنے پروگرام میں کہ یعنی کہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, ہمارے ملک میں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا کہ کدھر گیا بھائی وہ بورڈ آف پیس. اداریے پہ اداریے لکھے جا رہے تھے, ٹی وی پروگرام پہ پروگرام ہو رہے تھے, کہاں گیا وہ جہاں پر تعریفیں کی گئی صدر ٹرمپ کی, مین آف پیس. کیا انسان کیا جی, میرا خیال ہے کہ یہ ایران اوور ٹوک ایوری تھنگ ایلس, لیکن بورڈ آف پیس تو جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے, صدر ٹرمپ نے ویسٹ بینک پر جب انہوں نے اپنی کابینہ میں یہ اناؤنس کیا اسرائیل نے کہ جی ہم ویسٹ بینک کی اینیکسیشن کریں گے, تو ڈاکٹر ملیہ لودھی دیٹ واز دا فرسٹ ڈیتھ نیل فار دا بورڈ آف پیس, جو کہ میرا خیال ہے کہ اندر گئے تھے دیکھنے کے کیا ہوگا. تو پاکستان نے بھی تو ریڈ لائن ڈرا کی تھی, نہ تو ریکگنیشن ہوئی, نہ کوئی اپنے ٹروپس بھیجے, اینڈ یو آر رائٹ کہ اٹ فیل, اٹس بیسکلی فالن اپارٹ. لیکن بات یہ کہ ویسٹ بینک غازہ میں تو جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے, بورڈ آف پیس اور نو بورڈ آف پیس, لیکن کوئی بول تو کچھ نہیں رہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عرب دنیا, مسلمان دنیا یہ اس کو ایکسپٹ کر لیا انہوں نے کہ فلسطینی, جیسے آپ نے فرمایا, it's a forgotten war and forgotten people اس وقت؟ لگتا تو یہی ہے, اس لیے کہ جیسے آپ نے بھی کہا اس وقت سارا فوکس یو ایس ایران پہ ہے, اور اس کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل اپنی جاریت جاری رکھ رہا ہے غازہ میں, اور پھر جیسے آپ نے کہا ویسٹ بینک میں بھی انہوں نے ڈی فیکٹو تو انیکس کر لیا ہے نا ویسٹ بینک کو. تو اب دیکھیں سارے اس علاقے میں اسرائیل جو ہے وہ اپنی اگریشن کنٹینیو کر رہا ہے, لیکن nobody is stopping Israel. Not the Muslim world, not the United States, not the European Union. What a tragedy and what a crisis of humanity. اور یہ یو کے کی گورنمنٹ نے کوئی میرا خیال ہے کچھ $1 ملین ابھی 2 روز پہلے کہا کہ برے حالات ہیں وہاں, کھانے پینے کو نہیں ہے, تو لیٹس سینڈ دس منی ان. بٹ یہ تو ان کا بالکل ہینڈ ان گلو تھے جب یہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا اس وقت, تو آپ کو یاد ہے انہوں نے تو ویپنز کا پورا پلین بھیج دیا تھا یو کے نے, if I'm not wrong. جی, لیکن میرا خیال ہے ایک جو نتیجہ اس سے نکلا, حالانکہ فی الحال اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا فلسطینی عوام کو, اور وہ ہے اسرائیل کی انٹرنیشنل آئسولیشن. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ غازہ اور پھر اس کے بعد ان کی جو اگریشن ایران کے خلاف, اس سے اسرائیل از لون اگینسٹ دا ورلڈ, لیکن اس کے ساتھ امریکہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے نا. اگر امریکہ نہ ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ امریکہ کے اندر بھی میں تو یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ امریکہ کے اندر بھی پبلک اوپینین پولز شو
کہ سپورٹ فار اسرائیل از ایٹ آل ٹائم لو, پولیٹیکل سرکلز میں بھی, پبلک میں بھی. تو اسرائیل ہیز فیسڈ سیٹ بیکس, لیکن اس کے باوجود اس نے جو ظلم کیا ہے اور کر رہا ہے اگینسٹ دا پیپل آف پیلسٹائن, اس کو کوئی روک نہیں رہا. افسوسناک بات. جی میرا خیال ہے جو آپ بات فرما رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ اٹس اے فیتھ کمپنی کے بالکل ہی فلسطینی جو ہے اس وقت بے یار و مددگار ہیں اور کوئی فوکس بھی نہیں ہے. بٹ بہرحال اس پہ دیکھیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ وی شوڈ ہیو another sitting on this, لیکن فی الحال ہم بریک لیتے ہیں. ہم بریک کے بعد آئیں گے ناظرین اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے پوچھیں گے کہ پاکستان ایران, پاکستان انڈیا, یہ دو ممالک جو ہیں اہم ہیں, ان کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے دونوں ملکوں سے الگ الگ, کہ کیا ہم آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں. واٹ آر دا پالیسی آپشنز, choices that Pakistan has right now. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. اب بات کریں گے سیگمنٹ میں کہ ایران کے بارے میں بہت کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وی آر ان اے اسپیس جہاں تعلقات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اوور ٹو یو آن دس کمپلیٹلی, بتائیے. دیکھیں ظاہر ہے فرام دا ٹائم جب دونوں ملکوں نے دے ٹریڈڈ میسائل اسٹرائکس جی بالکل, تب سے اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ جو سفر ہوا ہے آف امپروومنٹ ان دا ریلیشن شپ وہ بہت تیز ہوا ہے. اور میرا خیال ہے وہ شروع تب ہوا جب پاکستان اسٹوڈ ان سالیڈیرٹی ود ایران, جب پہلی دفعہ پچھلے سال اٹیک ہوا, جب اسرائیل نے بام کیا پھر امریکہ نے بھی بام کیا. اس کے بعد سے آپ کو یاد ہوگا کہ سیریز آف وزٹس ٹک پلیس ٹو پاکستان بائی ایرانین لیڈرز انکلوڈنگ مسٹر لاراجانی اینڈ ادرز. جی بالکل. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس دور میں بھی جب پاکستان نے ایک میڈیٹری رول پلے کیا تو ظاہر ہے ایران کا اعتماد تھا نا, اور پاکستان پہ, اس لیے تو وہ کر سکا. تو ان ساری ڈیولپمنٹس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے نا کہ دا ریلیشن شپ از مچ اسٹرانگر. لیکن اب یہ ہے کہ اس ریلیشن شپ کے کون سے پہلو زیادہ اہم ہوں گے آنے والے دنوں میں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سینکشنز کتنی جلدی لفٹڈ فرام ایران, بیکاز اس سے پھر بہت ساری اکنامک اپرچونیٹیز کھل جائیں گی جو کہ پہلے محدود کرتی تھیں اس ریلیشن شپ. آف کورس ٹریڈ نیور اسٹاپڈ بٹوین پاکستان اینڈ ایران, مختلف ٹریڈ روٹس وغیرہ بھی, لینڈ روٹس بھی نئے نئے کھلے. لیکن ظاہر ہے there is the gas pipeline, اور بھی ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں of greater economic and security cooperation. اچھا, اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک جو پوائنٹ ہے اس میں کلوز ہے ایم او یو میں 14 جو نکاتی, اس میں یہ کہ ایران کیا the sanctions related to export of oil from Iran will be lifted, or all the related activities etc اس پر بھی سینکشن ہٹ جائے گی, ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز یعنی کہ بینکس اور انشورنس کمپنیز وغیرہ. تو اس کو تو, اور ایران نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں کتنے ملین بیرل ہم نے جب سے یہ ختم ہوئی سینکشنز ایم او یو سائن ہوا. تو ڈز دس آلسو مین کہ اٹ سگنلز این اوپننگ فار پاکستان آلسو ایٹ دس پوائنٹ, پاکستان ایران جس کا آپ نے ذکر بھی کیا؟ ہاں, اب تو ایران کو اجازت ہے ٹو ایکسپورٹ اٹس آئل, لیکن obviously Pakistan has other sources of supply of oil as well as gas, so I don't think you will see Pakistan switching that quickly, lekin yes, the opportunity will certainly be there in the future. اچھا, سو اس میں آپ نے کہا کہ جہاں تک گیس پائپ لائن کا تعلق ہے اس کے لیے ابھی سینکشنز فی الوقت ایز وی اسپیک نہیں اٹھے. I don't think so. اس پہ کلیئرٹی کی ضرورت ہوگی. اس وقت تو صرف سینکشن ختم کیا گیا ہے امریکہ نے, وہ ہے آن آئل ایکسپورٹ فرام ایران.
جی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ تو امریکن سسٹم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ورک دیر ویری کلوزلی, تو یہ جو پاکستان کے تعلقات رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اور ابھی بھی ہیں, اور جو ایک میڈیٹری رول پلے کیا ہے, تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ کچھ چیزوں پر کہے امریکہ سے کہ اس پہ آپ ہمیں دیں, سینکشنز اٹھائیں, ایز ایشوز فار اس ویزا وی ایران, یہ پاسبل نہیں ہے؟ میرا خیال ہے we have to leave it to Iran to do whatever it needs to, and then we leverage that. We shouldn't go around asking favors of the United States. There is no favor we can ask them when they don't ask us for something in return. میں نے سمجھتا پہل کرنی چاہیے, یہ ایک پروسیس کے تحت اگر وہ ایز کریں گے ایران تو ویسے ہی راستے کھل جائیں گے. So why should we jump in right now and start asking the US for favors? We don't want any favors from the US. خیر, we are giving them a favor through mediation and negotiations. اس میں کوئی چھوٹا رول تو نہیں, بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر میں اپروپریٹ نہیں. اور ایرانینس تو آر ویری کین آبویسلی کہ جو پائپ لائن آپ بھی جانتی ہیں, یہ تو میٹرز گون ان ٹو کورٹ کہ پاکستان نے امپلیمنٹ نہیں کیا, ڈنٹ گو تھرو ود دا اگریمنٹ آن دا پائپ لائن. تو مطلب یہ ایشو تو میجر ہے ہمارے لیے, بٹ آپ کا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ سے اس وقت کچھ فیور نہیں مانگنی چاہیے, بٹ کوئٹ پرو کو تو چلتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. آلریڈی پاکستان ہیز ڈن ان امریکہ فیور اور نو؟ دیکھیں, یہ کوئی 9/11 مومنٹ نہیں ہے. کئی لوگوں نے پاکستان میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وہاں سے تو پتہ نہیں کیا کیا آنا شروع ہو جائے گا امریکہ سے. یہ تو فالس پیرلل ہے. نہیں, میں تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دیٹ, آئی ایم ٹاکنگ ویری اسپیسیفک, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ایران یو ایس پائپ لائن. Role is one thing, but I don't think there's any interest on America's part. زیادہ سے زیادہ وہ ٹریڈ پہ آپ کے تھوڑے بہت ٹیرفس کم کر دیں گے. ٹریڈ آپ کی کیا ہے, ماڈسٹ ٹریڈ ہے, 5 بلین کی تو آپ کی ایکسپورٹس ہیں ٹو امریکہ, جو کہ aren't those the largest exports we do in any country? It is the largest export from Pakistan. تو ہمارے لیے تو significant ہے. We export twice as much, $10 billion to the European Union. جی, ٹو دا یورپین یونین, بٹ ایز اے سنگل کنٹری. بہرحال آپ کا خیال ہے کہ اس وقت امریکہ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا, بٹ دے سیمس ٹو بی, امریکن سے بھی بات کرو تو ان کا خیال ہے کہ جی دس از دا پاسبلٹی, بٹ اینی وے ٹائم ول ٹیل. اچھا, بفور وی کنکلوڈ ویری کوئکلی آن انڈیا بتائیے گا, آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہم نے سیمینار کر دیا, یہاں بھی کر دیا, باہر بھی بات کر دی, بات ہم بہت کر رہے ہیں. تو جو چیلنج ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا, جو انڈیا ہیز پوزڈ ٹو اس ان ٹرمز آف ابینس پولنگ بیک, پھر ان کے جو واٹر منسٹر ہیں انہوں نے کچھ روز پہلے کہا کہ جی 2028 تک ہم بالکل وی ول انشور کہ پانی کا خطرہ نہ جائے پاکستان. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ڈو یو سی دس ایز ریٹرک, ڈو یو سی دس ایز سیریس, اور پاکستان کا رسپانس فرام یور پوائنٹ آف ویو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, گھر پہ اگر آپ ایک سیمینار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں تو وہ تو پھر ٹھیک ہے, اٹ ہیز اٹس یوزز, اٹ انفارمز دا پبلک یہ سچویشن کیا ہے, لیکن اس سے یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو چینج اینی تھنگ. اینڈ آئی تھنک 1 سال ہو چکا ہے جب سے یہ سسپینڈ ہوئی ہے بالکل واٹر ایگریمنٹ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ ہیز دا گورنمنٹ ڈن ان دس 1 year? Has it taken any legal action? Has it raised it in the UN Security Council? Has it raised it even as a human rights issue in the Human Rights Council in Geneva? Has it gone to the International Court? What has it done? I don't know. اگر آپ کو معلوم ہے تو جی, انٹرنیشنل کورٹ تو گئے, مطلب 2-3 جگہ لیگلی تو پوزیشن جو ہے اس میں نہیں, انٹرنیشنل کورٹ کوئی نہیں گئے. ایک انٹرنیشنل آربیٹریشن جی ایک میکنزم ہے جو کہ انڈیا بائیکاٹ کرتا ہے. سو آئی وانٹ ٹو نو کہ واٹ ایکشن. دیکھیں, یہ ریٹرک تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, مگر ایکشنیبل چیز کیا کی ہے پاکستان نے, آئی ڈونٹ نو. اور اگر نہیں کی, isn't it time that we examine these options, whether they're legal or they're diplomatic? Taking them to the UN, آپ کا خیال ہے جی؟ مطلب کہ میں کہنے یہ والی تھی کہ even if arbitration میں گئے ہیں, and I think we've scored points on both fronts, arbitration کی 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, لیکن انڈیا تو is working outside of anything that is legal.
تو پاکستان کی ان دیٹ کانٹیکسٹ کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان ڈوئنگ انف؟ واٹ شوڈ پاکستان ڈو؟ Raise the diplomatic costs. It's a very fundamental issue. What do you do in diplomacy? If you want to get your way, if you want to press your demands, what do you do? Raise the cost. For the other side. لیکن ہم تو بالکل انرٹ رہے ہیں جس طرح کشمیر پہ ٹوٹلی ہم انرٹ, completely inert, done nothing. I mean, what a policy. It's a no policy. ہاں, مور ایکٹیو آپ نے کہا, جیسے آئی تھنک UN سیکورٹی کاؤنسل میں تو ریز ہوا تھا when you were there, isn't that correct? وہاں ڈسکشن بھی ہوئی تھی. What stops us? I think statements کافی آتی ہیں strong جو ہمارے permanent representative ہیں, but in terms of doing more than statements, even at the UNSC, Dr. Sahaba. You have to raise the costs for what the Indians are doing in occupied Kashmir. The Kashmiris are losing faith in our country. That must not happen. It doesn't mean every Kashmiri is doing that, but many Kashmiris are not looking to us anymore, and we need to change that dynamic. Focus is کوئی نہیں یہاں سوائے امریکہ کے اور کچھ ہوتا ہے. امریکہ اور ایران اور ویسٹ ایشیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو سو پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.